میرے چاچو بہت خوبصورت اور جوان مرد تھے۔ وہ مجھ سے صرف 5-6 سال ہی بڑے تھے۔ ماں باپ کی موت کے بعد ہی وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور میرا بہت اچھے سے خیال رکھنے لگے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے۔ یہ راز تب کھلا جب ایک رات چاچی گھر پر نہیں تھیں اور مجھے اکیلے کمرے میں سونے سے ڈر لگ رہا تھا، تو چاچو نے مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سونے کے لیے مجبوری میں مجھے اپنے چاچا کے کمرے میں سونا پڑا۔ ایک ہی بستر میں چاچو اور مجھے سونا بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی اس لیے مجھے ان کے ساتھ سونا پڑا۔ مجھے اکیلے سونے میں بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ لگ بھگ آدھی رات کا سمے ہوگا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے منہ میں کوئی گرم چیز ڈال رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا چاچو نے میرے منہ میں۔ ماں باپ کی موت کے بعد چاچو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ چاچو کی عمر زیادہ نہیں تھی، مجھ سے لگ بھگ 5-6 سال ہی بڑے تھے۔ چاچو نے مجھے جو کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا اس میں صرف ایک سنگل بیڈ ہی تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن میرے چاچو میرے کمرے میں آئے، میں سونے کی تیاری میں تھی۔ میرے چاچو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ایک دم مجھے اپنے گلے سے لگا کر بیٹھ گئے اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر سہلانا شروع کر دیا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ چاچو کا ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ چاچو نے نائٹ لوور پہنا ہوا تھا جو بہت ڈھیلا تھا۔ چاچو شاید اپنی عادت سے مجبور تھے۔ چاچی بھی گھر پر نہیں تھیں۔ اب تو یہ روز کا روٹین ہو گیا تھا۔ چاچو کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب سے میں چاچو کے گھر رہنے آئی تھی تب سے انہوں نے اپنے آپ میں بہت بدلاؤ کر لیا تھا۔ وہ زیادہ تر تو جینس ٹی شرٹ میں رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تو وہ صرف تولیہ یا انڈر ویئر میں ہی میرے سامنے آ جاتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی، کبھی کبھی تو وہ صرف تولیہ یا انڈر ویئر میں ہی میرے سامنے آ جاتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ میرے چاچو جم جاتے تھے اور ان کی باڈی بھی کافی اچھی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت لگتے تھے، لیکن ان کے ایسے کپڑے پہننے سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ مجھے صاف نظر آتا تھا۔ ایک رات چاچی گھر پر نہیں تھیں، وہ اپنے پیہر گئی ہوئی تھیں۔ چاچی نے فون کر کے کہا کہ وہ کل آئیں گی۔ چاچو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ چاچو نے مجھ سے کہا کہ تمہاری چاچی کل آئیں گی۔ میں سمجھ گئی کہ چاچو مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں ابھی نئی جوان ہو رہی تھی، لیکن اس رات میری ہمت جواب دے گئی جس رات چاچو نے مجھے صبح تک، میرے ماں باپ کی موت کچھ وقت پہلے ہی ہوئی تھی، اس وقت گھر پر میرے چاچو اور چاچی ہی تھے یا پھر میں تھی۔ سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ میری عمر 16 سال تھی اور میرے چاچو کی عمر مجھ سے کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے صرف 5-6 سال ہی بڑے تھے۔ دادا دادی کی پہلے ہی موت ہو چکی تھی۔ میرے پاپا اور چاچو 2 ہی بھائی تھے، ان کی کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ سارے رشتہ دار مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کسی نے بھی مجھے ایک بار پلٹ کر تک نہیں دیکھا۔ میری عمر ابھی ایسی نہیں تھی کہ میں خود کو ٹھیک سے سنبھال سکوں یا اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی تھی۔ چاچو نے مجھ سے کہا کہ اب ایسا کچھ نہیں بچا جسے ہم سمیٹ سکیں، خالی 4 دیواروں کا گھر رہ گیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اپنا سامان باندھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ پھر چاچو مجھ سے لپٹ کر خوب رونے لگے۔ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ چاچو کا یہ کہنا تھا کہ چاچی ایک دم سے بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، تم ہرگز اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ چاچی کی یہ بات سن کر چاچو نے میری چاچی سے کہا،
تم یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں اپنی بھتیجی کو اکیلے کیسے یہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں اسے اپنے گھر پر ہرگز نہیں رکھوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ میری زندگی کا فیصلہ اب دوسرے کر رہے تھے۔ چاچو نے چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور کہنے لگے، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، وہ پہلے ہی سے بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے چاچو کہنے لگے کہ ہم یہ گھر کرائے پر چڑھا دیں گے اور اس کی مرمت بھی کروا دیں گے، اور بھیا کی جو دکان ہے اسے بھی کرائے پر دے دیں گے، اور اس سے جو کرایہ آئے گا اسی سے اس کا خرچ چل جائے گا۔ جیسے ہی یہ بڑی ہوگی یہ اپنا کاروبار بھی سنبھال لے گی، بس کچھ سالوں کی تو بات ہے۔ یہ بات سن کر چاچی خاموش ہو گئیں۔ چاچی کے چہرے پر ناراضگی ویسے کے ویسے ہی تھی۔ میں چاچو کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر میں 3 کمرے تھے، اس میں سے ایک کمرہ چاچو نے مجھے دے دیا، جو کہ بہت چھوٹا تھا، جس میں صرف سنگل بیڈ ہی موجود تھا اور ایک الماری تھی۔ چاچو نے میرے گھر اور دکان دونوں کرائے پر دے دیے، مجھے کپڑے بھی دلا دیے، اسکول میں بھی ایڈمیشن دلا دیا، لیکن میں بہت چپ سی رہنے لگی تھی۔ نہ ہی میرا پڑھائی میں دل لگتا تھا، نہ ہی اور کسی چیز میں۔ ہر وقت مجھے اپنے ماں باپ اور پاپا کی بہت یاد ستاتی رہتی ہے۔ ایک بار میرے کمرے میں چاچو آئے اور مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگے کہ تم فکر مت کرو، دھیرے دھیرے تمہارا یہ دکھ بھی دور ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے چاچو نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر سہلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں لیکن مجھے اپنے پورے جسم میں ایک سنسنی سی محسوس ہونے لگی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس وقت چاچو نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا اور میری کمر پر بے خودی سے ان کی انگلیاں سفر کر رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز سے تیز ہو رہی تھیں۔ میں جلدی سے ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرے یوں ایک دم پیچھے ہٹنے سے چاچو مجھ سے نظریں چرانے لگے، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میرا جلا ہوا بازو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ کتنا گہرا زخم ہے، لاؤ میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ لیکن مجھے اپنے چاچو کا انداز پتہ نہیں کیوں بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا، نہیں میں خود لگا لوں گی۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چل ہی نکلا تھا۔ روزانہ چاچو آفس سے جلدی آ جاتے اور مجھے تسلی دینے کے بہانے کبھی میرا کندھا سہلانے لگتے تو کبھی کمر سہلانے لگتے۔ میں ان کا ہاتھ پیچھے کر دیتی۔ ایک بار میں نے غصے سے کہا، چاچو میں ٹھیک ہوں اور جو کچھ ہوا میں اسے اب بھول چکی ہوں اور میں اب پڑھنا چاہتی ہوں، پلیز آپ میرے کمرے سے باہر نکل جائیے۔ میرے غصے کو دیکھتے ہوئے چاچو فوراً باہر نکل گئے اور کہنے لگے، میں کل تمہارے لیے بریانی لاؤں گا، تمہیں پسند ہے نا؟ تم بہت شوق سے کھاتی ہو نا؟ لیکن میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ میں گھر پر جو بنے گا وہی کھا لوں گی۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور فرمائش اپنے ماں باپ سے ہی کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہی احسان بہت ہے کہ مجھے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ دوستو، کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔